خوف خدا اور عبادت الہی، یہ اس کا ایک حصہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، یعنی خوف خدا اور عبادت الہی۔ پریشانیاں بہت آئیں، لیکن یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلا پارٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے، دوسرا پارٹ اس کا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کو سنیے، خوف خدا عبادت الہی کا۔ روایت میں کہ فرمایا، خدا کی قسم، کس نے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر تم وہ کچھ جانو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ یہ پچھلی حدیث میں بھی بیان کیا گیا، یہ دوسری روایت ہے۔ اور اپنی بیویوں سے، ہم بستری سے لذت نہ اٹھاؤ گے، یعنی میں اگر جو جانتا ہوں تم جانو، میں تمہیں بتا دوں، تو اپنی بیویوں سے بھی لذت نہیں اٹھاؤ گے، اور زمینوں اور اس کی بلندیوں اور راہوں کی طرف نکل کھڑے ہوگے، یعنی تم بستیوں سے نکل کے چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کے حضور گڑ گڑاؤ گے اور فریاد کرو گے اور دعاؤں میں اونچی آوازوں سے پکارو گے، مطلب یہ کہ میں صبر و تحمل کی قوت سے ان کے بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے کہ اٹھایا، اگر تم جان لو تو ہرگز وہ بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ہما وقت تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ اکبر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہما وقت تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ ڈالا جاتا۔ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، آج ہمارے سامنے کیا مصیبتیں ہیں، آج ہمارے سامنے کیا پریشانیاں ہیں۔ آج مسلمان ڈگمگا رہا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، انہوں نے کلمہ پڑھا، ہمارے باپ نے پڑھا، ہم مسلمان، لیکن ان صحابہ کرام سے پوچھیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، جن کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئیں، کسی کے سر پھوڑے گئے، کسی کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا گیا، کسی کے پیروں کو توڑا گیا، کسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ہمیں ان کی تاریخ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ ڈالا جاتا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں بہشت و دوزخ کو، یعنی جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، لہٰذا حق تعالیٰ نے آپ میں خشیت قلبی، یعنی دل کے اندر اللہ کا خوف اور استحضار عظمت الہیہ کے ساتھ علم الیقین اور عین الیقین کو اس شان سے جمع فرمایا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب تک۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قیام، یعنی قیام، کھڑا ہونا اس طرح ہوتا کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ہم امتی ہیں، کبھی ہم زندگی میں، ہماری 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، کبھی آپ نے ایسا قیام کیا کہ جس میں آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا؟ آپ نے سوچا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک بار ہی زندگی ہمارے پیروں پہ ورم آ جائے، ہم اتنا لمبا قیام کریں؟
بہت مشکل ہے۔ قیام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ پیروں پہ ورم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ ورم آیا، آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ اس پر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محنت و مشقت کس لیے برداشت فرماتے ہیں؟ آپ اتنی محنت و مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا گنہگار ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہوا؟ معاذ اللہ رب العالمین نہیں۔ اللہ کے رسول تو نور من نور اللہ ہیں۔ صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی مصیبت کیوں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں؟ حالانکہ حق تبارک و تعالی نے آپ کے سبب تمام اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ تو مغفور ہی ہیں، یہ آپ تو مغفور ہی ہیں، یعنی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا خدا کی اس عنایت و کرم پر کہ اس نے مغفور بنایا، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے مغفور بنایا؟ آج ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرمائی؟ آج ہم اس کا شکر ادا نہ کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ جب مشکل و مصیبتوں کا وقت ہوگا، اس دور میں ایمان پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ۔ سوچنے کا یہ مقام ہے، دیکھنے کا یہ مقام ہے۔ آج وقت کا جائزہ لیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل لزوم و دوام لیے ہوئے ہے۔ تم میں سے کس کی طاقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مشقت برداشت کر سکیں؟ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ سنیے کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت سے بیدار ہوئے، مسواک شریف۔ آج ہم نہ جانے کون کون سے کولگیٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن مسواک استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بہت فوائد ہیں، ایک مسواک کے تقریباً 70 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، مسواک کرنے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسواک کرنے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، مسواک کرنے سے جتنا بھی مواد وغیرہ ہوتا ہے وہ سب نکلتا ہے، پیٹ صاف رہتا ہے۔ بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ ہم مسواک کے بیان میں یہ بیان کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں، کس سے؟ مسواک سے۔ بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی تو کوئی رحمت والی آیت ایسی نہ گزری جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توقف کر کے خدا کے حضور رحمت کی درخواست نہ کی ہو، اور ایسی کوئی عذاب والی آیت نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کر کے خدا سے اس کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ پھر آپ نے قیام کے برابر طویل رکوع فرمایا اور پڑھا سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت والکبریاء۔ پھر رکوع سے سر مبارک اٹھا کر اتنا ہی قیام فرمایا، اس میں یہی کلمات پڑھے۔ اس کے بعد سجدہ کیا، اس میں بھی یہی کلمات پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلوس فرمایا، اس میں بھی اسی کے مانند کلمات پڑھے۔ اس کے بعد بقیہ رکعتوں میں سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ کی تلاوت کی، اور کبھی آپ ایک ہی آیت پر ساری رات قیام گزار دیتے۔ ایک
روایت میں آیا ہے کہ وہ آیت یہ ہوتی تھی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو ان پر عذاب فرمائے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یہ تو ہی غالب و حکمت والا ہے۔ اس سے مقصود امت کا عرض حال، ان کی مغفرت کی درخواست تھی۔ منقول ہے کہ حضور نماز ادا فرماتے ہوئے آپ کے شکم اتھر دیکھ کے جوش مارنے کی آواز کے مانند آواز دے رہا ہوتا تھا۔ ابن ابی حالہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ پر پے در پہ غم آتے، پریشانیاں آتی، اور مسلسل آپ کو حزن و ملال پہنچتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 بار آیا ہے کہ سارے اندوہ غم اور استغفار امت کے لیے تھا، اس کے ماں سوا اور بھی وجود علماء بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسے ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا جائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، ایک روایت میں 70 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو کیا آج ہم 70 مرتبہ استغفار نہیں پڑھ سکتے؟ کیا 100 مرتبہ استغفار نہیں پڑھ سکتے خدا کی بارگاہ میں؟ آج یہ گناہوں کی سزا ہمارے سامنے ہے۔ کاش ہم خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ یہ پریشانیاں ضرور دور ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے وصال حق کے طریقے کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا میرے مال کی راس معرفت ہے، میرے دین کی اصل عقل ہے، محبت میرا اثاثہ ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر اللہ میرا انیس ہے، شفقت میرا خزینہ ہے، غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، رضا میری غنیمت ہے، فقر میرا فخر ہے، زہد میری حرفت ہے، یقین میری قوت ہے، صدقہ میرا شفیق ہے، طاعت میری محبت ہے، جہاد میری خوبی ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک و آرام نماز میں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک و آرام نماز میں ہے، اور آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور امت کو بھی بتایا کہ اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو تو نمازوں کو قائم کرو۔ میرے دل کا پھل ذکر میں ہے، اور میرا غم اپنی امت کے لیے ہے، اور میرا شوق اپنے رب کی طرف ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری کتنی عمر ہو گئی اور کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں۔ ایک ایک نماز کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ للہ استغفار کیجئے، خدا سے ڈریے، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، انشاءاللہ وہ دور ہوں گی۔ اللہ کی ذات بہت بڑی خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعائیں مانگیے، سچے دل سے آپ دعا مانگیں گے، رب کائنات تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تنہائی میں روئیے، اللہ کا خوف سینے میں پنہا کیجئے، یہی ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں زیادہ رونے والا بنائے، اپنا خوف ہمارے سینوں میں پنہا فرما دے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آپ اس بیان کو ضرور توجہ سے سنیے، دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی سنائیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسی طریقے سے احادیث مبارکہ اور بیانات آپ کے سامنے ضرور پیش کرتے رہیں گے۔